بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیں۔ آج بابا جی اشفاق احمد سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے وقت ایک تحفہ۔ میں وقت کے بارے میں بہت گجلک میں رہتا ہوں۔ میں کیا اور میری حیثیت کیا، میں کس بات کی مولی ہوں۔ وقت کے بارے میں بڑے بڑے سائنسدان، بڑے فلسفی، بڑے نکتہ دان، وہ سارے ہی اس پیچیدگی کا شکار ہیں کہ وقت اصل میں ہے کیا اور یہ ہماری زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بہت ہی محبوب فرانسیسی فلسفی برگسان بھی وقت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ مولانا روم اپنی چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں وقت کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آئنسٹائن نے بھی اپنی تھیوری آف ریئلٹی میں سارا زور وقت پر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شے کوئی چیز نہیں ہے، وقت شے کی ماہیت کو تبدیل کرتا ہے۔ اس نے ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ایک مثال دی ہے کہ اگر آپ ایک بہت گرم توے پر غلطی سے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے تک، اور آپ پھر پریشانی کی حالت میں یا تکلیف میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری صدی آپ کے ساتھ چمٹ گئی ہے۔ اگر آپ اپنے محبوب کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور اس نے کہا ہوا ہے کہ میں 10:15 تک پہنچ جاؤں گا یا پہنچ جاؤں گی فلاں جگہ، تو اس میں اگر 1 منٹ کی دیر ہو جاتی ہے تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ 1500 برس گزر گیا ہے، اور وہ 1 منٹ آپ کی زندگی سے جاتا ہی نہیں۔ یہ سارا وقت کا شاخسانہ ہے کہ آنے جانے، ملنے ملانے اور گرم ٹھنڈے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ساری بات وقت کی ہے۔ پھر جو آئنسٹائن سے اختلاف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب ایٹمک پارٹیکل لیول پر جب ہم کو دیکھتے ہیں تو کبھی وہ ہم کو ویو نظر آتا ہے تو کبھی وہ ہمیں پارٹیکل دکھائی دیتا ہے، اور اگر اس میں سے وقت کو نکال دیا جائے تو پھر شاید اصل پتہ چل سکے کہ اوپر یہ چیز کیا ہے۔ بہرکیف یہ ایسی پیچیدگیاں ہیں جن کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے۔ میرے جو سمجھدار نوجوان اس نسل کے ہیں، یہ بھی وقت کے بارے میں بہت لمبی اور سوچ بچار کی بات کریں گے۔ وقت کا ایک پیچیدہ سا خاکہ ہر شخص کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، چاہے وہ اس پر غور کرے یا نہ کرے۔ میں جب اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو رہا تھا تو ریٹائرمنٹ کا بڑا خوف ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ یعنی آدمی نے ایک نوکری کی ہوتی ہے اور اس میں پھنسا چلتا رہتا ہے، لیکن آخر میں آ کر کچھ لوگ تو ری ایمپلائمنٹ کی تیاری کر لیتے ہیں۔ ایک پھانسی سے نکلوں گا، دوسری پھانسی انشاءاللہ تیار ہوگی، اس میں اپنا سر دے دوں گا اور پھر آخرت کا سفر کر جاؤں گا۔ جب میں ریٹائرڈ ہونے کے قریب تھا تو مجھ پر بھی یہ خوف طاری ہوا۔ میں نے قدرت اللہ شہاب سے، جو بڑے ہی نیک اور عبادت گزار تھے، ان سے پوچھا کہ سر میں ریٹائرڈ ہونے والا ہوں تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ ریٹائر ہونے کا جو خوف ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا دباؤ آپ کی ذات پر یہ پڑتا ہے کہ پھر لوگ آپ پر توجہ نہیں دیتے، یعنی اپنا وقت آپ کو نہیں دیتے۔ آپ ان کے وقت کی آغوش سے نکل جاتے ہیں۔ پھر آپ کلب کی ممبرشپ اختیار کرتے ہیں، گالف کھیلنے لگتے ہیں، زور لگاتے ہیں کہ نئے دوست بنیں۔ اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ ہم متوسط درجے کے لوگوں کا کہ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگ جائیں۔ میں نے کہا کہ اس کا کیا تعلق، یعنی ریٹائرمنٹ کا اور مسجد کا آپس میں کیا تعلق؟ میں نے کہا کہ خیر نماز پڑھ لوں گا۔ کہنے لگے نہیں، مسجد میں جا کر جب میں ریٹائرڈ ہوا تو میں نے سوچا کہ انہوں نے کہا ہے اور یہ بات مانی جانی چاہیے کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں۔ اب میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگا، لیکن عصر اور مغرب کی۔ اس طرح کوئی 2 مہینے گزر گئے۔ مجھے تو اس میں کوئی عجیب بات نظر نہیں آئی، لیکن چونکہ انہوں نے کہا تھا اس لیے میں ان کی بات مانتا تھا۔ ایک دن میری بیوی یہ بیان کرتی ہے
کہ کچھ عجیب و غریب جسم کے 4-5 آدمی جن کی شکلیں میں نے پہلے نہیں دیکھیں، ہاتھ میں چھڑیاں لے کر اور دوسرے ہاتھ میں تسبیحاں لٹکائے ہوئے میرے گھر کے دروازے پر آئے اور انہوں نے گھنٹی بجائی، اور جب میں باہر نکلی تو کہنے لگے اشفاق صاحب خیریت سے ہیں؟ میں یعنی باتو قدسیہ نے کہا ہاں ٹھیک ہیں۔ وہ کہنے لگے ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی کیا؟ میں نے کہا وہ پچھلے 6 دن سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے اچھا الحمدللہ ہماری تسلی ہو گئی۔ اچھا بہن السلام علیکم۔ وہ لوگ چلے گئے۔ میری بیوی پوچھنے لگی وہ کون لوگ تھے؟ میں نے کہا وہ میرے دوست تھے جو مسجد جانے کی وجہ سے میرے حلقہ احباب میں شامل ہوئے ہیں۔ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کلب کا ممبر ہو کر نئی دوستیاں استوار کر سکوں۔ وہ مجھے وقت عطا کرتے ہیں اور اس وقت کی تلاش میں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں پوچھنے آئے تھے کہ میں کہاں ہوں۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ آپ کسی کو کتنا بھی قیمتی تحفہ دے دیں، اس کا تعلق گھوم پھر کر وقت کے ساتھ چلا جائے گا۔ مثلاً آپ مجھے یا میں آپ کو نہایت خوبصورت قیمتی 5000 کا اوڈی کلون دوں، یا آپ مجھے قالین کا ایک خوبصورت ٹکڑا دیں، یا میرے آرٹسٹ بچے مجھے ایک بہت قیمتی پینٹنگ بطور تحفہ دیں، یا سونے کا کنگن ایک خاتون کو دیا جائے، یا ہیرے کا ایک طوطا، یا کوئی اور قیمتی چیز، آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے تحفے جو بظاہر اور حقیقت میں قیمتی ہیں، ان کے پیچھے وقت ہی کار فرما ہے۔ پہلے میں نے وقت لیا، پھر میں نے کمائی کی، میں نے 10 دہاڑیاں لگائیں جو مجھے 1000 فی دہاڑی ملتے تھے، پھر 10,000 روپے کا میں نے قالین خریدا اور تحفے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے، پھر اس کو بیچنا پڑتا ہے، پھر اس کو تحفے میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ انسان کے پاس تحفہ دینے اور لینے کے لیے سب سے قیمتی چیز بس وقت ہی ہے۔ اکثر یہ ہو جاتا ہے جیسے آج مجھ سے یہ ہوگا، اور میں مجبور ہوں ایسا کرنے پر کہ میں اپنا وقت اس شخص کو دینے کے بجائے جو میری آس میں اور میری امید میں ہسپتال کے ایک وارڈ میں موجود ہے۔ میں اسے پھولوں کا ایک گلدستہ بھیجوں گا، لیکن وہ شخص اس گلدستے کی آس میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ میرے وجود، میرے لمس اور میرے ٹچ کے لیے بے چین ہوگا کہ میں اس کے پاس آؤں اور اس کے ساتھ کچھ باتیں کروں۔ ڈاکٹر اس کی بہت نگہداشت کر رہے ہیں، نرسیں اس پر پوری توجہ دے رہی ہیں، اور اس کے گھر کے لوگ بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہے، لیکن ایک خاص کرسی پر اسے میرا انتظار ہے، لیکن میں اس کے پاس اپنے وقت کا تحفہ لے کر نہیں جا سکتا۔ خواتین و حضرات، وقت ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے، ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو باہمی اشتراک رکھتی ہے۔ ہمارے بابے کہتے ہیں کہ جب میں آپ کو اپنا وقت دیتا ہوں تو سننے والا اور آپ سے ملاقات کرنے والا اور آپ کے قریب رہنے والا آپ کو اپنا وقت دیتا ہے، اور باہمی التفات اور محبت کا یہ رشتہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے۔ میرے بھتیجے فاروق کی بیوی کشور جب ساہیوال سے اپنے میکے اسلام آباد گئی تو کشور نے جاتے ہوئے، اس کا خامد یعنی فاروق انکم ٹیکس افسر ہے اور اس نے CSS کیا ہوا ہے۔ کشور بھی بڑی پڑھی لکھی ہے، ذہین لڑکی ہے۔ ایک کاغذ پر لکھا کہ یہ تمہارے لیے ایک انسٹرکشن پیپر ہے کہ دھوبی کو 300 روپے دے دینا، دودھ والا ہر روز 1 کلو دودھ لاتا ہے، اس کو کم کر کے پونا سیر کر دینا، اور بلی کے لیے جو قیمہ ہے یہ میں نے ڈیپ فریزر میں رکھ کر اس کی پڑیاں بنا دی ہیں اور ان کے اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے، روز 1 پڑیا نکال کر اس کو صبح کے وقت دینی ہے۔ اس نے اور 2-3 انسٹرکشنز لکھی تھیں کہ مالی جب آئے تو اسے کہنا کہ فلاں پودے کو کاٹ دے، فلاں کو ٹیڑھا کر دے اور فلاں کی جان مار دے۔ جو بھی اس نے لکھنا تھا ایک کاغذ پر لکھ دیا۔ اس نے اپنے خامد سے کہا کہ ساری چیزیں ایمانداری کے ساتھ ٹک کرتے رہنا کہ یہ کام ہو گیا ہے۔ جب وہ 1 مہینے کے بعد لوٹ کر آئی اور اس نے وہ کاغذ دیکھا تو اس کے ڈیوٹیفل خامد نے ساری چیزوں کو ٹک کیا ہوا تھا۔
اس نے آخر میں کاغذ پر یہ بھی لکھا تھا کہ مجھ سے محبت کرنا نہیں بھولنا۔ جب اس نے ساری چیزیں ٹک ہوئی دیکھیں اور آخری ٹک نہیں ہوئی تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے باقی کام تو نہایت ذمہ داری سے کیے ہیں، یہ ٹک کیوں نہیں کی؟ تب اس نے کہا کہ پیاری بیوی جان، یہ تو میں ٹک کر نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے۔ محبت کا عمل تو جاری رہتا ہے، یہ کہیں رکتا نہیں ہے۔ محبت گوالے کا دودھ نہیں ہے یا اخبار والے کا بل نہیں ہے، اس کو میں کیسے ٹک کر سکتا تھا؟ یہ تو چلتی رہے گی، یہ کاغذ ایسا ہی رہے گا۔ تم 100 بار مجھے لکھ کر دے جاؤ، 1000 بار میں ہر آئٹم کو ٹک کر دوں گا، لیکن یہ معاملہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے وقت کی، پلیز خدا کے واسطے اس بات کو یاد رکھیے۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، بظاہر یہ بات بڑی سیدھی سی اور خشک سی نظر آتی ہے، لیکن آپ کو اپنا وقت دینا ہوگا، چاہے تھوڑا ہی، بے حد تھوڑا ہو، اور چاہے زندگی بڑی مصروف ہو۔ واقعی زندگی مصروف ہو گئی ہے، واقعی اس کے تقاضے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن جب انسان کے ساتھ رشتے میں داخل ہوتا ہے تو سب سے بڑا تحفہ اس کا وقت ہی ہوتا ہے۔ وقت کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ جب آپ اپنا وقت کسی کو دیتے ہیں تو اس وقت ایک عجیب اعلان کرتے ہیں اور بہت اونچی آواز میں اعلان کرتے ہیں جو پوری کائنات میں سنا جاتا ہے۔ آپ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنا وقت اس اپنے دوست کو دے رہی ہوں۔ اے پیاری دنیا، اے کائنات، اس بات کو غور سے سنو کہ اب میں تم ساری کائنات پر توجہ نہیں دے سکتا یا دے سکتی، کیونکہ اس وقت میری ساری توجہ یہاں مرکوز ہے۔ آپ اعلان کریں نہ کریں، کہیں یا نہ کہیں، جس وقت آپ ہم آہنگ ہوتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ وقت کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ اعلان بار بار آپ کے وجود سے، آپ کی زبان سے، آپ کے مسام سے، آپ کی حرکت سے نکلتا چلا جائے گا۔ توجہ ہی سب سے بڑا راز ہے۔ ایک دن ہمارا ڈرائیور نہیں تھا، میری بہو درس میں جاتی ہے تو میں نے اس سے کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، دن کے وقت میں گاڑی چلا لیتا ہوں۔ میں نے کہا اس پر اس نے کہا ٹھیک ہے ماموں، آپ مجھے چھوڑ آئیں، بڑی مہربانی۔ جب میں اسے اس جگہ لے کر گیا جس مقام پر بیٹھ کر خواتین درس دیتی ہیں تو ظاہر ہے میں تو آگے نہیں جا سکتا تھا، میں نے اسے اتارا۔ اسی اثناء میں نے درس دینے والی خاتون کا ایک عجیب اعلان سنا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مردوں کی قسمت میں تو نہیں۔ میں نے مردوں کے بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں، ان میں نے اتنی خوبصورت بات نہیں سنی۔ وہ بی بی اندر کہہ رہی تھی کہ اے پیاری بچیوں اور بہنوں، اگر تم اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہو یا اپنے خامد سے مخاطب ہو یا اپنی ماں کی بات سن رہی ہو اور ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو ٹیلی فون پر توجہ نہ دو، کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے جس کو آپ اپنا وقت دے رہی ہو۔ چاہے کتنی ہی دیر وہ گھنٹی کیوں نہ بجتی رہے، کوئی آئے گا سن لے گا۔ یہ بات میرے لیے نئی تھی اور میں نے اپنے حلقہ احباب میں لوگوں یا دوستوں سے کبھی ایسی بات سنی نہیں تھی۔ میں اس خاتون کی وہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اب تک خوش ہوں، اور اگر یہ بات ان بیویوں نے سمجھی ہے تو یہ بے حد قیمتی بات ہے، اور غالباً انہوں نے اس سے قیمتی بات اس روز کے درس میں اور نہیں دی ہوگی۔ اب آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو وقت کی پیچیدگی کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ ایک آپ کو چھپے چھپائے مسائل ملتے ہیں اور ایک وہ ہیں جن کو آپ جیسے ذہین بچے اپنے کالج کے برآمدوں میں ستونوں کے ساتھ ٹیک لگا کر سوچتے ہیں۔ آپ ان مسائل کو سوچیں جو آپ کی زندگیوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، گزرتے ہیں، لمس کرتے اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کھہ کے جاتے ہیں۔ پھر آپ کی سوچ شروع ہوگی، ورنہ پٹے ہوئے سوال جو چلے آ رہے ہیں انگریز کے وقتوں سے، انہی کو آپ رپیٹ کرتے رہیں گے، تو پھر آپ آنے والے زمانے کو وہ کچھ عطا نہیں کر سکیں گے جو آپ کو عطا کرنا ہے۔
اس وقت کا تعلق حال سے ہے۔ جب آپ کسی کو وقت دیتے ہیں یا کوئی آپ کو وقت دیتا ہے، اپنا لمحہ عطا کرتا ہے، تو آپ حال میں ہوتے ہیں، اس کا تعلق ماضی یا مستقبل سے نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی یہ بات میں تفریح کے طور پر کرتا ہوں تاکہ اپنے استاد کو بہت داد دے سکوں اور ان کا مان بڑھانے کے لیے اور ان کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہونے کے لیے کہتا ہوں۔ جس زمانے میں ہمارے استاد پطرس بخاری ہمیں گورنمنٹ کالج چھوڑ کر UNO میں چلے گئے تھے اور وہ نیو یارک ہی رہتے تھے، جس علاقے میں یا فلیٹ میں وہ تھے، وہاں پر استاد مکرم بتاتے ہیں کہ رات کے 2 بجے مجھے فون آیا اور بڑے غصے کی آواز میں ایک خاتون بول رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا کتا مسلسل آدھ گھنٹے سے بھونک رہا ہے، اس نے ہماری زندگی عذاب میں ڈال دی ہے۔ میرے بچے اور میرا شوہر بے چین ہو کر چارپائی پر بیٹھ گئے ہیں اور اس کی آواز بند نہیں ہوئی۔ اس پر بخاری صاحب نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں، میرا کتا اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ اس پر اس خاتون نے غصے میں آ کر فون بند کر دیا۔ اگلے ہی روز بخاری صاحب نے رات ہی کو 2 بجے ٹیلی فون کر کے اس خاتون کو جگایا اور کہا کہ محترمہ، میرے پاس کوئی کتا نہیں ہے، مجھے کتوں سے شدید نفرت ہے۔ کل رات جو کتا بھونک رہا تھا وہ میرا نہیں تھا۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے کس خوبصورتی سے حال کو مستقبل سے جوڑا، یا میں یہ کہوں کہ ماضی کو مستقبل کے ساتھ جوڑا۔ یہ بخاری صاحب کا ہی خاصہ تھا۔ میں اب آپ سے بڑی عجیب و غریب بات عرض کرنے لگا ہوں۔ مجھے اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا، جلدی میں وہ بات بھی بتا دوں۔ جب میں اٹلی میں رہتا تھا، روم میں ایک فوارہ ہے جس میں لوگ پیسے پھینکتے ہیں، اس طرح سے وہ منت مانگتے ہیں کہ میں پھر بھی یہاں ہوں۔ میں یونیورسٹی سے گھر آ رہا تھا، میں وہاں راستے میں کھڑا ہو گیا، وہاں بہت سارے امریکن ٹورسٹ آئے تھے، ایک بڈھا امریکی بھی اس میں پیسے پھینک رہا تھا۔ اس کی بیوی ہنس کر اس سے کہنے لگی کہ جارج، میرا نہیں خیال تھا کہ تم اس طرح کے دقیانوسی اور اتنے پرانی باتوں کو ماننے والے ہوگے، اور کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ اس طرح سے باتیں پوری ہوتی ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھیے، یہ جو میری بات یا منت تھی یہ تو کب کی پوری ہو چکی ہے، اب تو میں اس کی قسطیں ادا کر رہا ہوں۔ یہ ساری محبت اور اٹیچمنٹ کی باتیں ہیں جن کا ہمارے ہاں رواج کم ہی ہے۔ جس طرح سے میں وقت کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اور اسے تحفے کے طور پر ادا کرنے کے لیے آپ کو رائے دے رہا تھا، اسی طرح وقت ہی سب سے بڑا دشمن بھی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں لیتے سوائے اس کے وقت کے۔ اس نے ابھی سوات دیکھنا تھا، ابھی ڈھاکہ جانا تھا، لیکن آپ نے اس سے اس کا وقت چھین لیا۔ جب آپ کسی انسان پر بہت ظلم کرتے ہیں، بڑی شدت کا، تو آپ اس سے اس کا وقت چھین لیتے ہیں۔ ابھی اس نے نیو یارک دیکھنا تھا، ابھی اس نے کئی پینٹنگز بنانی تھیں، ابھی اس نے گانے گانے تھے، ابھی اس نے ناچنا تھا، اور وہ سب آپ نے چھین لیا۔ وقت کا بید پکڑا نہیں جا سکتا، اس کی پیچیدگی کو آسانی سے سلجھایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ آپ کے، میرے اور ہم سب کے اختیار میں ہے کہ ہم وقت دیتے ہیں تو ہمارا مد مقابل زندہ ہے۔ اگر اس سے وقت لے لیتے ہیں تو روح اور قالب ہونے کے باوصف وہ مر جاتا ہے۔ میں تو کسی کو وقت نہیں دے سکا اور نہ ہی آج شام ایسا کر سکوں گا۔ اپنے دوست کو پھولوں کا گلدستہ ہی بھیج دوں گا، جو میری بدقسمتی اور کوتاہی ہے۔ آپ دوسروں کو وقت دینے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔